جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کرو، جو خود لوٹ آئیں گے مگر اس وقت جب وہ تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ جو انسان لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہے تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کسی نے برف سے پوچھا، تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی۔ گرمی کس بات کی؟ اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کم تر کو لے آؤ۔ موسیٰ نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹنے پر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمن کی چال سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جوانی میں مرد کو ہر عورت اچھی لگتی ہے اور عورت کو ہر مرد کی محبت سچی لگتی ہے۔ عورت کا بس دیکھ لینا اور مرد کا ذرا سی فکر کرنا عورت کو محبت کی انتہا لگتا ہے۔ یہ عمر ایسی ہی جذباتی ہوتی ہے اور ہم اسی جذباتی پن کو محبت کا نام دے کر اعتراف محبت کر لیتے ہیں۔ خود کو اور دوسروں کو وقت دیں، کیونکہ ایسی محبتوں کی سچائی وقت ہی بتاتا ہے۔ بیوی کو عزت دینے والا شوہر عورت کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ ایسے عظیم ماں کے فرمانبردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہو۔ وہ بچپن میں کہتے تھے، لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ کا گھر تو دل ہے۔ میں اب تک مستج میں سمجھتا رہا، جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔